بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ عدالتی اور سیاسی محاذ پر آر یا پار جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 2 دن یعنی 26 اور 27 اپریل بہت اہمیت کے حامل ہوں گے۔ کیا وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت 2 دن کی مہمان ہے؟ اگر وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا تو پھر حکمران اتحاد کے ایم این ایز کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کیوں کی گئی ہے؟ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے امرتا بندیال چیف جسٹس پاکستان کی ساز صاحبہ کی اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ کل اس میں ہم نے ویلاگ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے میری اطلاع کے مطابق، اور ہم خیال جو ظاہر ہے ان کا اپنا ایک مزاج ہے کام کرنے کا، اور وہ مزاج اب کوئی ڈھکا چھپا ہے نہیں، آپ سب کو پتہ ہے وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف انڈیپینڈنٹ ججز ہیں۔ کیا انڈیپینڈنٹ ججز جو ہیں وہ خاموش بیٹھے رہیں گے، یا پھر جو انہوں نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے اس کی پاسداری میں کچھ بڑا کرنے والے ہیں؟ ظاہر ہے ایک طرف ہم خیال ہیں وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف آئین کے تحفظ کی باتیں کرنے والے انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، اپنے حلف کی پاسداری کی باتیں کرنے والے ججز ہیں۔ کیا وہ بھی کچھ کرنے والے ہیں؟ یہ 2-3 معاملات ہیں جن کے حوالے سے ہم نے کچھ خبریں اکٹھی کی ہیں جو آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ظاہر ہے ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ اس ملک کے حالات کب ٹھیک ہوں گے، عدلیہ کب انصاف دینا شروع کرے گی، حکومت کب کچھ ایسا کر سکے گی کہ عوام کی بہبود جس میں نظر آئے، یا عوام کی بہبود کے لیے حکومت کچھ کرنے کی پوزیشن میں کب آئے گی۔ ہر بندہ پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، آپ بھی پریشان ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں پالا پڑا ہے ایک ایسے شخص سے، ایک سیاسی بدکماش سے، جس کی نہ کوئی زبان ہے، نہ اسے پتہ ہے کہ اس نے پہلے کیا کہا تھا۔ وہ میرا خیال ہے کوئی لائنوں شائنوں کا چکر ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں جناب نیوٹرلز نے یہ کر دیا، کبھی یہ کہتے ہیں جناب جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کر دیا، کبھی یہ کہتے ہیں کہ میر جعفر نے یہ کر دیا، میر صادق نے یہ کر دیا، پھر بدل جاتے ہیں کہ میر صادق اور میر جعفر شہباز شریف اور پتہ نہیں کون کون ہے۔ اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی میں سابق وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک اور نیا لطیفہ سامنے آ گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو حکومتیں ہیں پنجاب کی اور کے پی کی، وہ باجوہ کے مشورے میں گرائی ہیں۔ میں نے باجوہ نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو حکومتیں گرا دیں، تو میں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی، حکومتیں تحلیل کر دی دونوں صوبوں کی، اور پھر وہ تردید کر دی جناب پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ان کا اکاؤنٹ ہے میڈیا، انہوں نے کہا جناب یہ جناب اپنی طرف سے بات بنا لی، ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرانے کا باجوہ نے ہمیں کہا، جب ایوان صدر میں ملاقات ہوتی ہے میری ان کے ساتھ، صدر صاحب نے ملاقات کروائی ہے باجوہ کے ساتھ، تو باجوہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہو جائیں تو پھر حکومتیں جو ہیں وہ تحلیل کر دیں آپ۔ تو اب اس دور میں جب یہ ملاقات کا جس وقت یہ ملاقات ہوتی ہے، اس وقت عمران خان صاحب کی جو وفاقی حکومت ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ ملاقات ہوتی ہے اور وہاں یہ پیشکش کرتے ہیں ان کو کہ جناب میری حکومت واپس لائیں، اگر آپ کو ایکسٹینشن چاہیے تو میں ایکسٹینشن دے دوں گا۔ تو اس وقت وفاقی حکومت کا تو چکر ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوئی تھی۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یہ ان کی حکومتیں تھیں۔ تو یہ یعنی ایسا بندہ جس کے ساتھ ان کی وہاں ایوان صدر میں باقاعدہ ایک طرح سے لڑائی ہو جاتی ہے، اور اپنے اپنے راستوں میں چلے جاتے ہیں دونوں، یہ ادھر چلے جاتے ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے ان کو کیا مشورہ دیا ہوگا، اور پھر انہوں نے ان کا مشورہ مان بھی لیا۔ یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یعنی فوج والوں کو کہہ رہے تھے، باجوہ صاحب کو کہہ رہے تھے، اور بار بار کہہ رہے تھے، کبھی میر جعفر اور میر صادق کہہ رہے تھے ان کو۔ تو پھر اس بندے کی بات انہوں نے کیوں مانی جس پہ ان کو شک ہے کہ باجوہ نے میرے خلاف سازش کی؟ یعنی یہ اتنا ہی کوئی ڈفر ہے، کوئی ان کا ذہن کام نہیں کرتا، دماغ بند رہتا ہے، کوئی خاص ان پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کی جو ذہنی حالت ہے نا وہ نارمل نہیں ہے۔ یعنی ہر بندہ ان کو اپنا دشمن نظر آ رہا ہے، جو سامنے آتا ہے جب اس نے یہ کیا ہے اسی پہ الزام، جو ان کے دماغ میں آتا ہے
اور یہ جو معاملہ ہے اسمبلیاں توڑنے والا، اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ جناب وہ اس وقت ساری دنیا کہہ رہی تھی، پرویز الہی تک کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب اسمبلیاں نہ توڑیں آپ پھنس جائیں گے، اور یہ پھنس گئے ہوئے ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور دوسری طرف ٹکٹ دے کے ایک اور مصیبت اپنے گلے ڈال لی ہے انہوں نے۔ روزانہ زمان پارک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں کہ نا پیراشوٹرز نامنظور، اس طرح کے نعرے شعرے لگ رہے ہیں، اور ٹکٹ دیتے وقت ڈونیشن کے نام پہ جو انہوں نے مال وصول کیا ہے 1 کروڑ سے 4-5 کروڑ تک لوگوں سے انہوں نے ڈونیشن لی ہے ٹکٹ دیتے وقت، اگر یہ تبدیل کرتے ہیں، اب کمیٹی بنا دی انہوں نے، جناب ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، وہ کمیٹی بنا دی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، نظر ثانی ہو رہی ہے، تو وہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ نئے بندے جو آئیں گے ٹکٹ لینے والے، وہ پتہ نہیں اتنے پیسے دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے۔ اس طرح کی صورتحال میں خان صاحب نے خود کو پھنسایا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ جو لوگ روزانہ مظاہرہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جی پھر ہم تو پی ٹی آئی کی مخالفت کریں گے، یہ پیراشوٹر ہمیں قبول نہیں، ہم اب تو اپنا بندہ کھڑا کریں گے انڈیپینڈنٹ، یا پھر یہ جو کینڈیڈیٹ عمران خان نے دی ہے اس کی ہم مخالفت کریں گے۔ اس طرح کے صورتحال میں عمران خان صاحب نے خود کو پھنسایا ہوا ہے، اور پھر دوسری طرف پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ خان صاحب انتشار اور فتنہ کی بلکہ جھوٹ کی سیاست کر رہے ہیں، اور روزانہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ اسمبلیاں توڑی، اگر باجوہ کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی ہیں خان صاحب نے، ان کی اپنی سوچ سمجھ سوجھ بوجھ کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پھر انہوں نے جو یہ اقدام کیا ہے، اطہر من اللہ صاحب نے جو بینچ میں، مسٹر صدر من اللہ صاحب نے بینچ میں جو نکتہ اٹھایا تھا، جس کے بعد وہ بینچ سے ہی الگ ہو گئے، تو انہوں نے تو یہ کہا تھا یہ بھی دیکھیں گے اسمبلیاں آئینی طور پر درست تحلیل ہوئی ہیں، کوئی ان کا آئینی جواز تھا، اور کیا یہ اسمبلیاں بحال ہو سکتی ہیں۔ اور بندیال صاحب نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم یہ نکتہ شامل کریں گے، اور بعد میں پھر وہ 9 سے 7، 7 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3، آپ کے علم میں ہی ہے وہ اس بینچ کے ساتھ کیا کیا بندیال صاحب نے اور بینچ کے ججوں نے، کیا ججمنٹس تھی، کیا نوٹ آئے، وہ 3-4 کا فیصلہ بنتا ہے یا 2-3 کا فیصلہ بنتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں جناب جو حکومت والے ہیں اور جو ججز ہیں انڈیپینڈنٹ ججز، وہ کہتے ہیں جناب یہ جو سو موٹر تھا پنجاب اور کے پی میں الیکشن والا، وہ مسترد ہو گیا تھا 3-4 کے ساتھ، یعنی 4 جج نے اس کو مسترد کیا، 3 ججز نے اس کو منظور کیا، اسی کی کنٹینیوٹی ہے، اسی کا یہ تسلسل ہے جو اب بینچ بیٹھا ہوا ہے، جس نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ 27 اپریل تک 21 ارب روپے جناب حکومت کو کہا کہ دے دیں، اور انہوں نے جو اپنے فیصلے میں یہ بھی اشارہ کیا ہے یا دھمکی دی ہے دوسرے لفظوں میں کہ جناب یہ عدالتی حکم سے روگردانی ہو رہی ہے، ہم نے حکم دیا تھا کہ 21 ارب دے دیں، نہیں دیے جا رہے، تو یہ پھر اس کے نتائج جو ہیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، یعنی تو انہیں عدالتی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اور پھر پہلے انہوں نے 10 تک پیسوں کا کہا، پھر 10 کے بعد انہوں نے 17 تک کہا، اب انہوں نے کہا 27 تاریخ تک جناب پیسے دے دیں، اور اب انہوں نے ان کو سنگل آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کابینہ اور وزیر اعظم ان کو ہدایت کی جاتی ہے، اور پھر انہوں نے جو منیب اختر صاحب ہے انہوں نے یہ بھی ایک سماعت کے دوران کہا تھا، جس کے بعد یہ آج افواہ پھیلی رہی کہ شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا منیب اختر صاحب نے کہ جناب آپ اگر اجازت لینے گئے ہیں 21 ارب کی قومی اسمبلی سے اور اجازت نہیں ملی، اس کا مطلب پھر آپ کو اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے۔ تو اس چیز سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ شاید کہ سپریم کورٹ اسی نکتہ کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہ جاری کر دے، تو پھر یہ ایک آسان راستہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں اسمبلی سے اور کہہ دیں جناب جو آپ نے کہا تھا کہ جناب آپ کو اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے، تو یہ دیکھیں جناب مجھے تو اکثریت کا اعتماد حاصل ہے۔ ویسے اگر صدر کہیں نا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، وہ اس سے زیادہ آسان ہوگا ان کے لیے، کیونکہ صدر صاحب جب کہتے ہیں تو اس وقت جو موجودہ ارکان ہوتے ہیں خالی نشستیں بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، وہ اس کی اکثریت لینی ہوتی ہے۔ لیکن اب اگر یہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو پھر ان کو ٹوٹل رکنیت یعنی 342 ارکان کی اکثریت یعنی 172 ووٹ کم از کم ان کو درکار ہوں گے اگر یہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں۔ اور اس کی تردید کرتی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے، انہوں نے کہا جناب کوئی ایسا ہم نے نہیں سوچا
نہ کوئی ہم جا رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم این ایز جو ہیں حکمران اتحاد کے، ان کو یہ کیوں ہدایت کی گئی ہے کہ اسلام آباد پہنچے اور 26 اور 27 اپریل کو وہ اسلام آباد میں دستیاب رہیں، اور پھر کابینہ کا اجلاس بھی 26 اپریل کو ہو رہا ہے، 27 اپریل کو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، تو ارکان کو یہ کہا کہ آپ وہاں موجود رہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کچھ بڑا کرنے والی ہے، جو عدلیہ اور حکومت کے درمیان ایک محاذرائی بنی ہوئی ہے، عدلیہ بھی نہیں، ہم خیال ججوں کے درمیان یہ ایک محاذرائی کا سماں ہے، تو اس میں کچھ حکومت کچھ بڑے فیصلے کرنے والی ہے، کچھ ایسی اطلاعات ہیں۔ میری ایک اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی جو فیصلہ سازی میں شامل ہے حکومت کے ساتھ، حکومت کے ممبر ہیں، رکن ہیں حکومت کے۔ تو میں نے ان سے پوچھا جناب یہ جو آڈیو آ گئی ہے خاتون کی، بندیال صاحب کی ساس کی، تو اس کے بعد تو وہ مزید پتہ یہ چلا ہے کہ جناب بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے ہم خیال ججوں میں۔ تو انہوں نے کہا جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کس نے جاری کی ہے؟ یہ حکومت نے جاری نہیں کی، یہ ہماری مرضی کے بغیر، یہ ہماری اجازت کے بغیر، یہ ہمارے اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جناب غصے جان کے غلطی کریں گے نا، اگر وہ ان کے اندر غصہ پایا جا رہا ہے، لچک مزید ختم ہو گئی ہے، مزید انہوں نے اپنے آپ کو سخت کر لیا ہے، تو پھر جتنا بندہ ناراض غصے میں ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ غلطیاں کرتا ہے، اور پھر دوسرا فریق اس غلطی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور انہوں نے جو بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ، میں نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ اس کی ذرا بتا دیں، وضاحت کر دیں جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ بڑی اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جناب سعید آنے والا ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا جی کب سے؟ ان کا 2-3 دن سے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ ان کا آج جب میں بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کل گزر گیا ہے آج اس سے بہتر ہے، اور آنے والا کل اس سے بہتر ہوگا، اور اس سے اگلا دن اس سے بہتر ہوگا۔ یہ میں نے کہا جی اس کی کوئی دلیل؟ ان کا جی آپ کو پتہ چلے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے قبل از وقت، لیکن آپ دیکھیں گے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے اور یہ ایک بات کی، انہوں نے کیا جناب جتنے حالات خراب کرنے والے ہیں سارے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ اب کون حالات خراب کرنے والے ہیں؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ جناب جو چیف جسٹس پاکستان اور ہم خیال ججز اور بینچوں کی تشکیل، ساری صورتحال جو اس وقت ملک کی صورتحال، یہ لوگ بگاڑنے والے ہیں۔ صدر مملکت جو ہیں وہ ہر جگہ رفت ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، حکومت کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ جو فیصلہ یا جس کی منظوری یا جس چیز کی توثیق جو ہے صدر سے ضروری ہوتی ہے، اس میں 15 دن ایک اور 10 دن ایک، 20-25 دن وہ لگا دیتے ہیں، اس میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے، اور حکومت اس معاملے کی حد تک اس میں معطل بن کے رہ جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ شہباز شریف صاحب کی جو بات کی جا رہی ہے جہاں ان کو شاید توہین عدالت، کیونکہ 27 تاریخ تک انہوں نے پیسے دینے کوئی نہیں، 21 ارب روپے انہوں نے نہیں دینے۔ وہ کہتے ہیں جناب فیصلہ ہو گیا ہوا ہے پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے، تو ایک دفعہ بل جو نامنظور ہو جائے تو ہم اس کی منظوری کیسے دے سکتے ہیں؟ پیسے نہیں دینے، جو کرنا کر لیں۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 دن بڑے اہم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان 2 دنوں کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو توہین عدالت اگر وہ دینا چاہتے ہیں، اندر کرنا چاہتے ہیں، فوری طور پہ سمری ٹرائل کر کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر جناب ان کو نہل کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی ہم خیال جو بینچ ہے، جو ہم خیال ججز ہیں، یا 3 رکنی بینچ جو ہے جس نے 27 تاریخ کو پنچایت لگانی ہے، سیاستدانوں کو کہا ہوا ہے کہ جناب آپ 26 تک فیصلہ کر لیں اور 27 کو آ کے بتائیں کہ جناب الیکشن کے حوالے سے کہ جناب الیکشن آگے تاریخ کرنی ہے، ورنہ تو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ضروری ہے۔ پنجاب کو 14 مئی پنجاب میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ اور اس لیے شاید جو نون لیگ کی طرف سے ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ بھی ابھی تک لٹکا ہوا ہے، ان کی کوئی انفارمیشن ہوگی، کوئی اطلاع ہوگی ان کی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ روکے ہوئے ہیں تقسیم جو ہے ٹکٹوں کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے
कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि जनाब ये जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं वो अपना इजलास कर लें 26 तक, वो डेडलाइन है 26 तारीख की। वही वो अदालत ने एक पंचायती निज़ाम है, पंचायती जो फैसला करना चाह रही है, अगर वो नहीं मानते तो फिर क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? इस पे तो अदालत कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती कि लाजमी तौर पे आप जनाब इकट्ठे होकर बैठे और लाजमी तौर पे 14 मई के राउंड अबाउट करीब करीब आप लेके आए इलेक्शन और तोड़े असम्बलियाँ पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और कौमी असम्बली। ये ऐसा नहीं हो सकता। परवेज़ इलाही साहब को जैसे पहले बहुत सारे भुलेखे ने ना, इससे ज़्यादा एक भुलेखा है भी है कि डेडलाइन दे दी गई है। कोई डेडलाइन नहीं है वो बस उन्होंने एक पंचायत लगानी है और उन्होंने ये कहना है 14 मई को इलेक्शन, हुकूमत ने कहना नहीं करवाना है, हमारे पास नहीं पैसे, नहीं देने पैसे, कैसे करवा लेंगे वो जो इलेक्शन कमीशन है वो बैलेट पेपरों के सिलसिलों में फंस गया हुआ है कि वो कैसे छपवाने हैं, पैसे ही नहीं है हमारे पास, और सिक्योरिटी के मामलात हैं, बहुत सारे मामला चल रहे हैं ना साथ साथ। और फिर कुछ ऐसी इतलात भी हैं कि हो सकता है कि सिंध और बलूचिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुछ दरखास्तें आ जाएं कि जनाब ये मरदमशुमारी वाला इशू आ जाए कि इकट्ठे इलेक्शन करवाने की बात आ जाए कि जनाब तमाम सूबों में इकट्ठे इलेक्शन हो, पंजाब वाले भी थोड़ा सा आगे डिले कर दें क्योंकि 3 असम्बलियाँ तो मौजूद है ना इस वक्त, 2 ही तहलील है ना, तो जो अक़लियत वाले हैं तो उनको ज़रा आगे खींच के ले जाएं, 2-4 माह में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ ये पूरी कोशिश हो रही है कि जनाब 16 सितंबर चीफ जस्टिस के जाने से पहले पहले इलेक्शन हो जाए। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैंने कहा ना कि वो तो एक ग्रुप की शक्ल में काम कर रहे हैं, जो हम ख्याल जजेस हैं, वो तो गैर रस्मी इजलास बुला के मशावरतें भी कर रहे हैं और लाएअमल बना रहे हैं, यानी कि वो टक्कर देने के चक्करों में है कि हुकूमत अगर ये करेगी तो हम पहले ही सोच विचार करके, पहले ही जहन बना के, और दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं वो उस तरह ग्रुप की शक्ल में काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई प्लानिंग मनसूबाबंदी उस तरह उनकी है नहीं। लेकिन ये बात एक तय है, ये वो सारे जजेस जो हैं 7 जजेस, ये सारे सोच रहे हैं कि जनाब हमने हलफ उठाया हुआ है आइन की हिफाजत का, और इस वक्त ये ज़रूरत है कि उस हलफ पर अमल दरामद किया जाए। अब मैंने ये बताया था आपको कि जो 26, 27, 28 3 दिन का रोस्टर है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी नहीं है, जस्टिस याहिया अफरीदी भी नहीं है। अगर वो 26 और 27 तारीख को इन बेंचों में बैठ जाते, बल्कि 26 कोई देख लें आप, अगर ये जजेस जिनको इंडिपेंडेंट जज कहा जा रहा है, अगर ये जो चीफ जस्टिस ने रोस्टर तरतीब दिया है उसके मुताबिक मुतलका बेंचों में बैठ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने वन मैन शो जो है उसको कबूल कर लिया है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो नाफज हो चुका हुआ है, गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका हुआ है, इसके बावजूद रोस्टर बन गया हुआ है इस बुनियाद पे कि जनाब जो 8 जज थे उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है जिसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं है। अदालती फैसलों के बरक्स उन्होंने वो उस पर अमल दरामद रोका है या हुक्म इम्तनाई जारी किया है। इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस साहब जो है उस हुक्म इम्तनाई की रोशनी में इंडिपेंडेंट जजेस की अपनी मर्जी के साथ जब बनाते रहेंगे बेंच और अपनी मर्जी के मुताबिक इसी तरह जैसे सूरत चल रही है, लेकिन इतलात ऐसी हैं कि ऐसे सूरत नहीं चल रही। वो मैंने कल भी बताया था कि एक मफरूज़े की बुनियाद पर हो सकता है कि बेंच नंबर 1 में मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और मिस्टर जस्टिस अतर मनीला साहब को नोट दे दें या फैसला दे दें कि जनाब ये एक्ट बन चुका हुआ है, तो आपका स्टे जो है इसकी हमारी नज़र में कोई हैसियत नहीं है, तो कमेटी जो है वो फैसला करे, कमेटी जो है वो बेंचेस बनाए। अगर ये कानून नाफज हो जाता है तो आधे से ज़्यादा मसाइल जो हैं ये हल हो सकते हैं। अब इतलात ऐसी हैं कि इंडिपेंडेंट जजेस जो हैं उनकी तरफ से भी कुछ बड़ा इकदाम जो है उसकी तवक्को की जा रही है, और हुकूमत की तरफ से भी वो आर या पार वाली बात मैं कर रहा हूँ ना, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और जो उन्होंने कहा है ना कि जनाब ये जितने भी हालात ख़राब करने वाले हैं, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं, सारे फारग हो जाएंगे।
یہ 2-3 چیزیں جو ہیں، جو اس کے بعد میرے ذہن میں جو نقشہ بن رہا ہے کہ ہم خیالوں کے جو دن ہیں، وہ میرا خیال برے دن آگے ہیں آپ کہہ لیں، یا پھر دن گنے جا چکے ہیں، کوئی بھی آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔